ابھی آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر بہت زور شور کے ساتھ ایک بات چل رہی ہے. پاکستان کی عورت وکیل ہے جس کا نام سیفی علی خان ہے. اس نے ایک بیان کیا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئیں اور ان کو حق نہ ملا، یعنی ان کو انصاف نہ ملا، خالی واپس لوٹ آئیں. یہ اس کا بیان ہے. تو میں احمد حسن قادری امروہہ یو پی انڈیا اس کے بیان کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے. اور وہ صحیح کیسے ہے؟ سامعین محترم، ہر تاریخ میں اسلام کی کوئی بھی تاریخ ہو، بلکہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، حضرت فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین، مادر حسنین، بطول بنت رسول، اپنے باپ کے انتقال کے بعد یعنی محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے میرا حق چاہیے. ان کو حق نہیں ملا. سامعین محترم، قرآن، حدیث، تاریخ، اس کو ایک طرف رکھیے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیپٹر ہے، الگ میٹر ہے. قرآن، حدیث، تاریخ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے گا. نبی کی بیٹی فاطمہ دربار میں گئی، 4 گھنٹے تک کھڑی رہی. کتنے گھنٹے تک کھڑی رہی؟ کوئی توجہ نہیں کی گئی، نہ ان کی عزت کی گئی. سامعین محترم، یہ فاطمہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کون نبی ہے؟ یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، فخر موجودات ہے، جان کائنات ہے، اصل کائنات ہے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. جو کچھ بھی ہے اس نبی کے صدقے میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں سارے نبی قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے، یعنی نبی کا استقبال کر رہے تھے. سارے نبی محمد الرسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں. تو جو نبی فاطمہ کا استقبال کرے اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی رفعت کیا ہوگی. لیکن اسی بیٹی کو دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ اس کو بیٹھنے کی جگہ دی. بھائی نبی تو احترام کر رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں جو نبی کی بیٹی کو کھڑا کر رکھا ہے آپ نے سامنے؟ حاکم کرسی پہ نبی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، تو کیا اتنی جلدی آپ بھول گئے تھے نبی کے احسانوں کو؟ سامعین محترم، فاطمۃ الزہرا کا حق تھا یا نہ تھا، یہ الگ میٹر ہے، الگ بات ہے. سامعین محترم، یہ نبی کی بیٹی تھی، کچھ حق تھا یا نہ تھا، لیکن نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو جھڑکو مت. یہ تو ایک عام سائل کی بات ہے، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہے اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا. بھائی حق تھا یا نہ تھا، لیکن بحیثیت نبی کی بیٹی اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تھا. سامعین محترم، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے گھر سے، جس کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹی سی حکایت یاد آ رہی ہے، اور اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ نظر مان لو، 3 دن کے روزے رکھو، تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نظر مان لی، بیٹوں کو شفا ہو گئی.
جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، مولا کائنات نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت فضہ جو حضرت فاطمہ کی کنیز تھی اس نے بھی روزہ رکھا۔ روزہ پورا ہو گیا، جب افطار کا وقت آیا تو بس لقمہ توڑ کے کھانے ہی والے تھے۔ دروازے پہ دستک دی کسی نے، سائل نے کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ تینوں کے تینوں نے، علی نے، فاطمہ نے، فضہ نے اپنے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، روزہ پورا ہو گیا، پھر جب افطار کا وقت آیا پھر ایک سائل آ گیا، اسیر آ گیا۔ سامعین محترم، اس نے دروازے پہ دستک دی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے۔ تینوں نے اپنے حصے کا کھانا پھر سائل کو دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر سائل آ گیا، تینوں نے اپنے حصے کا کھانا پھر سائل کو دے دیا۔ 3 دن تک بھوکے رہے، پانی سے سحری اور افطار کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، لیکن جب یہی فاطمہ دربار میں جاتی ہے تو اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کا امتی، نبی کی حکومت پر، نبی کی کرسی پر اگر مالک بن کر بیٹھ سکتا ہے تو جب نبی کے امتی کو حق ہے کہ نبی کی حکومت سنبھالے، تو سامعین محترم جب امتی پوری حکومت لے سکتا ہے تو پھر کیا جس نبی کے صدقے میں حکومت ملی ہے اس کی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا؟ حق تھا یا نہ تھا، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا، نہ ملا یہی ناانصافی ہے، نہ ملا یہی غلطی ہے، نہ ملا یہی ظلم ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ فضیلت والے اہل بیت ہیں کہ جن کی اتنی فضیلت، جتنی ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے، تعریف و توصیف کی جائے، وہ کم ہے۔ کسی شاعر نے بس مختصر جملوں میں کہہ دیا ہے، پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے۔ ارے جس کا شوہر قاسم جنت و نار ہو، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، اس کی بیوی کو خالی لوٹایا جا رہا ہے۔ جس کا باپ وجہ تخلیق کائنات ہو، اس کی بیٹی کو تم خالی لوٹا رہے ہو۔ جس کے بیٹے جنتوں کے سردار ہوں، اس کی ماں، ان کی ماں کو خالی لوٹا رہے ہو، اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہو اس کو آپ خالی لوٹا رہے ہیں۔ نہیں تھا میں نے مان لیا، لیکن رسول کی بیٹی ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا، نہ ملا یہی تو شکایت ہے۔ پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے۔ ان کے عشق میں مرنا خلد کی ضمانت ہے، ان کے عشق میں مرنا خلد کی ضمانت ہے۔ ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، اور ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے، ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے۔